بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لائق احترام برادران اسلام، قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اسی پر ہم گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ کی تمہیں نعمت ملے اس کا چرچا کیا کرو۔ کسی محسن کی طرف سے کیے جانے والے احسان، کسی نعمت دینے والی ذات کی نعمتوں کا تذکرہ اس کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث بھی ہوتا ہے، اور جس پر وہ انعام و اکرام کیا جاتا ہے اس کی طرف سے اظہار تشکر بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نعمت کا تذکرہ کرنے سے اس نعمت کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس سے اگر کوئی استفادے کی صورت ہے تو اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان پر جو بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جو احسانات رب العزت کے ہیں، اس کا اگر کسی کو ادراک ہو جائے تو کوئی بندہ سر اٹھا کر اس روئے زمین پر چل ہی نہ سکے، اس قدر اللہ رب العزت کے احسانات بندے پہ ہیں۔ ہمیں صرف اس کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا، معصیت نافرمانی ہمیشہ شعور کی کمی اور رب العزت کی کرم نوازیوں کے ادراک میں کمی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، انسانیت کو بالخصوص اس میں ایک بہت بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگو، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرو، وہ یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت، محبت اور پیار پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو رسول اللہ کے تشریف لانے سے انسانوں کے درمیان جو نفرتیں، عداوتیں، لڑائیاں، دشمنیاں تھیں، وہ محبتوں میں، پیار میں، شفقتوں میں اور ایثار میں تبدیل ہو گئی۔ اور جو سب سے بڑا انقلاب آیا وہ توحید کا پرچم ایسا بلند ہوا کہ صبح قیامت تک اب ملت اسلامیہ کے ہاتھ سے توحید کا پرچم کوئی نہیں لے سکتا۔ اس ملت میں توحید کے علم ہمیشہ بلند ہی رہیں گے اور توحید کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اس ملت میں اب شرک کی کوئی کوشش کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی۔ اس ملت کو شرک کے راستے پہ ڈھالنے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا، لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے۔ ملت اسلامیہ کو دنیا میں جن دو قوموں کے ساتھ واسطہ پڑا، اس میں ایک یہود اور ہنود ہیں، اور اس کے بعد عیسائی ہیں۔ یہ دو ملتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کو ہمیشہ واسطہ رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ۔ ہندوؤں اور عیسائیوں دونوں کو یہ بات بڑی چبھتی ہے کہ مسلمان ہمیں مشرک سمجھتے ہیں، اور مسلمان ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہو، ان کو پوجتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اور عیسائیوں پر یہ مسلمانوں کی طرف سے طعنہ سمجھا جاتا ہے کہ تم حضرت مسیح عیسیٰ روح اللہ کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تم شرک کا شکار ہو۔ تو جب کوئی بھی شخص اپنی روش سے کو تبدیل نہ کرے، اپنی روش نہ چھوڑے، تو اس کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ الزامی طور پر کسی کو اس پر الزام دے دیا جاتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو تم بھی ایسا کرتے ہو، یہ ہم ہی کون سا کوئی جرم کر رہے ہیں۔ اسی پس منظر کی وجہ سے ہنود، یہود اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر یہ طعنہ زنی ہو گئی کہ یہ مورتیاں اگر ہم پوجتے ہیں تو تم بھی پوجتے ہو، ہم کھڑی مورتی پوجتے ہیں تم لیٹی مورتی پوجتے ہو، ہم بتوں کو پوجتے ہیں تم قبروں کو پوجتے ہو۔ اور عیسائیوں نے بھی، جو عیسائیوں کا وار تھا وہ ذرا اس سے زیادہ خطرناک تھا، انہوں نے توحید کی کوئی ایسی تعبیر تشریح پیش کر دی جس میں بات بات پہ شرک کے فتوے لگنے شروع ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن پر رکھا جائے، اور وہ بجائے اس کے کہ ہندوؤں کو بت پرست کہیں، وہ تو خود صفائی پیش کریں کہ ہم کھڑی مورتی پوجتے ہیں، تم قبر کی صورت میں لیٹی ہوئی مورتی پوجتے ہو۔ اور ہمارے بعض مسلمان بھی وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید مسلمان بھی قبر پرست ہے۔ اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دین اسلام کی ہر چیز فطری اصولوں کے عین مطابق ہے، اور رسول اللہ جو دین لے کے آئے اس نے احترام سکھایا ہے، احترام انسانیت سکھایا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ تفصیلی اس پہ بات کروں گا کہ رسول اللہ جو دین لے کے تشریف لائے اس میں بندے کا تعلق ایک ہی وقت میں رب کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں، چرند و پرند کے ساتھ ہے، درختوں پتھروں کے ساتھ بھی انسان کا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ دین، یہ احترام انسانیت کا دین ہے۔ اس لیے دین اسلام نے کسی بھی شخص خواہ وہ کافری کیوں نہ ہو، اس کے قبر کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاں تک پوجا کی بات ہے، کسی قبر کا احترام کرنا اس لیے کہ وہ نوع انسانی کا فرد وہاں مدفون ہے، وہ الگ بات ہے، اور کسی کی پرستش اور پوجا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ الحمدللہ ہمارا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں ان قبور پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے۔ اگر خدا کا کلام کسی عام اخباری کاغذ پہ لکھ لیا جائے تو اس کی بھی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، تو اگر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کسی مسلمان کے دل میں سمائے اور وہ انسانی پیکر جو سراپا اللہ کی محبت کا مظہر ہو، جس کی شب اور روز کی زندگی وہ اللہ کی اطاعت میں گزری، وہ جس سرزمین پر ہوتا ہے اس سرزمین پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے۔ مگر اہل اللہ کی قبور پر جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں طواف کیا جائے۔ طواف کرنا قبر کا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اہل اللہ کی قبور پر جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں سجدے کیے جائیں، اور دین اسلام نے یہ معاملہ اتنا صاف کر دیا کہ اب ہم پر کوئی الزام دے ہی نہیں سکتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ نے شرک کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا۔ اب دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی قوم ہمیں شرک کا طعنہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس سے پہلے اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ کوئی شخص احتراماً کسی کو سجدہ کر لے،
سانپ کا شریک تمہیں گنجائش تھی، اس لیے تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے والدین تشریف لائے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا تو انہوں نے احتراماً یوسف علیہ السلام کے سامنے سر سیدھے میں رکھ دیا۔ مگر اب جو اس کے بعد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب توحید کا معاملہ اتنا صاف شفاف کر دیا گیا ہے کہ اب احتراماً تعظیماً بھی کوئی سجدہ کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ اب کسی مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قبر کو جا کے سجدہ کرے۔ اگر سجدہ کرے گا، تعظیم کا سجدہ کرے گا تو گناہ کبیرہ کرے گا، اور عبادت کا سجدہ کرے گا تو کفر کرے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہ بات مسلمہ ہے۔ اور جو قبور کا طواف حرام، لیکن قبور کی زیارت اور دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دور سے آدمی کھڑے ہوں، ان کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، بوسہ دینا بھی شرعاً یہ مکروہ ہے۔ آدمی وہاں کھڑا ہو، ان کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مدفون ہے تو اس کے تمثل اور وسیلے سے رب کے حضور اپنی التجا پیش کرے۔ یہ شرعی طریقہ ہے، اس پر کوئی ہمیں کبھی بھی شرک کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ لیکن الحمدللہ جہاں اللہ کے اولیاء مدفون ہیں، انہوں نے اپنی عظمتوں کو ڈنکے کی چوٹ سے منوایا ہے۔ سرزمین ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مدفون ہیں، وہاں ان کا عرس ہوتا ہے تو مسلمان تو شریک ہوتے ہیں، وہاں مشرک بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہے تو تم یہاں کیا لینے آتے ہو؟ یہ ہمارے تو ہیں ہی، تم یہاں کیا لینے آتے ہو؟ مگر کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک بندے کی قبر کا فیض ہوتا ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں جائیں وہ پھر بھی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا رہتا ہے۔ قبر سے ہو کر بھی اللہ کا نیک بندہ ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ میں ایک دفعہ جرمنی میں تھا تو میں نے ایک شاگرد سے وہاں سائنٹسٹ ہیں، میٹالوجسٹ ہیں، موسمیات پر پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، کہنے لگے یہاں ایک ہندو سائنٹسٹ ہے اور وہ مجھے اکثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے واقعات سناتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں ان کی عرس پر اپنی نیاز بھی بھیجتا ہوں۔ لیکن ابھی چند دن پہلے مجھے ملا تو کہا، مجھے خواجہ صاحب خواب میں آئے اور کہا کہ اب نیاز اس وقت قبول کروں گا جب دانہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اب میں تبصرہ میں پڑھا ہوں، آپ اندازہ کریں ہمارے اولیاء کرام تو یہ وہ ہیں، وہ روئے زمین پر تھے تو اللہ کی دین کی سربلندی کا باعث تھے۔ آج قبر کی تاریکیوں میں جانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہدایت وہ بن رہے ہیں، اس لیے یہ طعنہ مسلمان کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو اللہ کا وہ گھر خود ہی بنایا ہے، بیت اللہ بھی تو وہ بھی تو ایک گھر ہے، اس کے گرد تم طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، تو تم بھی تو آخر ایک گھر کے ہی تو چکر لگاتے ہو نا۔ وہ تمہارا ہاتھ کا، یہ بت ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ گھر بھی تو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ بتوں کو مشکل کشاں حاجت روا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ گھر علامت ہے ہمارے رب کی عظمت کی۔ اور غالب جو کوئی عالم نہیں تھے لیکن وہ بات ایک بڑی پتے کی کر گئے، غالب نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اور وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہے پرے سرحدیں خیال سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ذرا غالب کی بات پہ توجہ کریں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ وہ ظالمو تم سمجھے نہیں ہو، یہ جو گھر ہے یہ قبلہ نما ہے، وہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ آدمی کے ادراک کی سرحد سے بہت دور ہے۔ ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کو کرتے ہیں جو ہمارے ادراک میں نہیں آتا ہے، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے۔ لہٰذا علماء اسلام نے کہیں بھی کوئی بات اگر ایسی کی ہے جس میں کسی نبی اور کسی ولی کو کوئی براہ راست اس سے کوئی بات طلبی کی گئی ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں یہ واسطہ ہے، براہ راست کسی سے مانگا نہیں جا سکتا۔
اگر کسی اللہ کے بندے نے بس اگر وہ صاحب علم و ادراک تھا، عام مسلمان بھی کوئی ایسی بات کہہ دے ہم اس کی بھی تعویل کر دیں، چونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے دینے والی ذات فی الواقع رب کی ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ ہی عزت اور ذلت دیتا ہے، اللہ ہی بیماری اور شفا دیتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ شفا تو رب کے ہاتھ میں ہے؟ مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ اس شفا کا ذریعہ بنا ہے۔ ہم گفتگو میں عام طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں آدمی کے علاج کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہوا یا وہ میری شفا کا ذریعہ بنا، نہیں۔ اگر ہم کہیں فلاں کے علاج سے شفا ملی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ذریعہ بنا، شفا رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی نبی کو اس طرح سے مخاطب کرے جس طرح دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاسم نانوتوی نے رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا ہے، مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب رسول اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وسیلہ رحمت بنا رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر میں اتنے لوگوں پر شرک کا میں فتویٰ کیسے لگاؤں؟ اگر دارالعلوم دیوبند کا محتمم بانی محتمم وہ شرک مشرک ہو گیا تو پھر مسلمان کون ہوا؟ اگر مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہیں یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، مدد کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، تو پھر اگر میں کہوں یہ دارہ اسلام سے خارج ہے تو دارہ اسلام میں داخل کون ہے؟ ہم یہ کہیں گے انہوں نے جو بات کی ہے یہ وسیلہ رحمت بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب کے حضور ہمارا استغاثہ پیش کیجئے، ہم اللہ کے حبیب کو اللہ کے دربار میں وسیلہ رحمت بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ حاجت روا مشکل کشا فی الواقع اللہ کی ذات ہے، اور وہ اپنے کسی نبی کے ذریعے ولی کے ذریعے سے بندوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، مگر دینے والی ذات رب کی ہی ہوگی۔ یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس پر کسی طرح سے کوئی بھی گرد نہیں ڈال سکتا، اور مسلمان کو کبھی بھی شرک کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ تشریف لائیں تو یہ شرک ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، شرک اب دفن ہو گیا۔ ہاں اس ملت کی وہ بات جو رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی تھی آج وہی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، لوگوں مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا مَعِي وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا فَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا كَانَ هَلَكَ مِن قَبْلِكُمْ۔ کہا ایک بات کا اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کا شکار ہو جاؤ گے تو تم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے، اور جیسے پہلی قومیں لڑ جھگڑ کے تباہ ہو گئیں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا، لوگوں میرے بعد کفر کی روش میں نہ چل جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دو۔ اس ملت کا مسئلہ بتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اس ملت کا مسئلہ قبروں کی پرستش نہیں ہے، شجر و حجر چاند سورج کی پرستش نہیں ہے، اس ملت کا اصل مسئلہ خواہشات نفس کی پرستش ہے، اس کا اصل مسئلہ دولت کی پرستش ہے، اس کا اصل مسئلہ یہ حصول اقتدار کی کشمکش۔ آج ہمارے کئی معبود بن گئے ہیں، اس کا اصل مسئلہ آپس کے اختلافات ہے۔ آپ دیکھو جتنا ملت اسلامیہ کے افراد ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، کیا عالم کفر کا کوئی گروہ کوئی فرد کوئی جماعت اس طرح اپنے ہم وطنوں پر اس طرح ظلم کرتی ہے جس طرح مسلمان کر رہا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں، رسول اللہ نے پہلے اس کی تشخیص فرما دی تھی کہ اس بات کا خطرہ ہے۔ اب ہماری ساری توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے جو ملت کا مسئلہ ہے، جو خون بہ رہا ہے، اس خون کو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب شرک کی رٹ لگانا گردان لگانا یہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یہ بالکل بےہودہ اور فرسودہ بات ہے۔ وہ جو اس ملت کے مسائل ہیں ان پر توجہ مرکوز کی جائے تاکہ ہم ان کا علاج دریافت کر سکے۔ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس میں آپس کی نفرتوں، آپس کے ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ وہ دین اصل کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، بہت فرق ہے۔ جو کتابوں میں دین ہے، جو قرآن میں دین ہے، جو مصطفیٰ کی سیرت میں دین ہے، وہ کچھ اور ہے، آج کا مسلمان کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے تشریف لائے تھے، اس دین کا مدعا یہ تھا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ بھی ہو، بندے کا تعلق ابنائے زمانہ کے ساتھ بھی ہو۔ یہی دین لے کے رسول اللہ تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے درمیان جو نفرتوں کی دیواریں تھیں وہ ساری آپ نے مسمار کر دیں۔ اپنے اور بیگانے کے جو معیار تھے، پہلے معیار یہ تھا کہ جو خونی رشتہ جس کے ساتھ ہے وہی اپنا ہے، جو اپنی بولی بولتا ہے وہ اپنا ہے، جو اپنے علاقے میں رہتا ہے وہ اپنا ہے، جو اپنی سی رنگت رکھتا ہے وہ اپنا ہے۔ رسول اللہ نے یہ سارے معیار ختم کر کے ایک نیا معیار قائم کیا، کہا ملتیں دو ہی ہیں، ایک خدا کو ماننے والی، دوسری خدا کو نہ ماننے والی۔ لیکن جو خدا کو نہ ماننے والی ہے اس کا بھی قتل عام رسول اللہ نے جائز نہیں رکھا ہے۔ مسلمانوں کو تو ایک لڑی میں پرو دیا، اور وہ جو نسلی امتیازات تھے وہ رسول اللہ نے ختم فرمائے، اور حجۃ الوداع کا خطبہ ہو یا وہ فتح مکہ کا خطبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی، مکے میں مشرکین زیادہ تھے اس وقت، صحابہ بھی تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں کہا یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظم بالآباء، لوگوں خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تمہارے درمیان جاہلیت کی وہ باتیں ختم کر دی ہیں۔ تم اپنے آبا و اجداد پر فخر کرتے تھے، تم صرف ان لوگوں کو اپنا سمجھتے تھے جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ آج رسول اللہ اس ساری تفریق کو ختم کر رہے ہیں، فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ تم سے وہ جاہلیت کی وہ ساری باتیں لے گیا ہے۔ الناس کلہم بنی آدم وآدم من تراب، کا الناس کلہم من آدم، یہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ یہ ایک نیک بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی۔ یہ اتنی بڑی بنیاد ہے کہ اہل مغرب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، مگر آج تک انہیں یہ بات نصیب نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، دیا مکے نے خاک جنیوا کو یہ پیغام، دیا مکے نے خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، کہ تم آج کہتے ہو یہ یونائٹڈ نیشن ہے، یہ قوموں کا ایک جتھا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نسل انسانی کا فورم ہے؟ آج بھی مغرب اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جس پہ اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچایا تھا۔ اقبال کہتے ہیں یہ تم کہتے ہیں جمعیت اقوام کیوں کہتے ہو، یہ کون جمعیت آدم ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن آج مغرب کو وہ بات نصیب نہیں ہوئی جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔